کل کون فوت ہوا ہے؟ کون تھے وہ؟ ہاں محسن پاکستان. یہ محسن پاکستان ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سیکنڈ دیکھو بیٹا جی، وہ شخص جو اپریل 1936 میں بھوپال میں پیدا ہوا. بھوپال انڈین جو برٹش انڈیا تھا اس کی ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی، ریاست تھی، ٹھیک ہے نا، شاہی ریاست تھی. آج کل وہ مدھیہ پردیش کا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ پیدا ہوئے. 1952 میں وہ میٹرک کر کے پاکستان ہجرت کر کے آئے، امیگریٹ ہو کے. یہاں پہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ان کے فادر جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ محترمہ جو تھی وہ زلیخا ان کا نام تھا، وہ بڑی مذہبی شخصیت تھی، مذہبی گھرانے سے تھی. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بقول وہ سب بہن بھائی، یعنی 5 بھی نہیں 7 نمازیں، چاشت کی بھی، اشراق کی بھی، اور بڑا مذہبی گھرانہ تھا ان کا. ان کے والد محترم جو ہے منسٹری آف ایجوکیشن میں بھی کام کرتے رہے. یہ پھر باہر چلے گئے. جرمنی سے انہوں نے علم حاصل کیا، بیلجیم سے انہوں نے علم حاصل کیا، BSc کی انہوں نے ڈگری کی فزکس میں. پھر انہوں نے سالڈ اسٹیٹ فزکس میں انہوں نے MS کیا، سالڈ اسٹیٹ فزکس میں. اور مارٹن سائٹس پر انہوں نے کام کیا. مارٹن سائٹ اگین وہی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں. مارٹن سائٹ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے اسٹیل کی، کہ جس میں اسٹیل کو اس طرح سے ڈیفیوز کیا جاتا ہے، یہ بھی سائنٹیفک ورڈ آ گیا، ٹرم ہے، ڈیفیوز کیا جاتا ہے، کہ وہ زیادہ اسٹرانگ اور پائیدار بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایک انہوں نے گیس سینٹریفیوج مشین ایجاد کی تھی. یعنی پس منظر اس کا مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں تو انڈیا چونکہ ہمارا دشمن ملک ہے، اور شروع سے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان بنے ہی نہ، اچھا بن بھی جائے تو یہ قائم نہ رہے، وہ شروع سے یہ چاہ رہا تھا. انہوں نے 1974 میں دا اسمائلنگ بدھا پروجیکٹ کے تحت ایٹمی دھماکے کیے، غالباً 17 مئی کو، دا اسمائلنگ بدھا. اور پاکستان کو تھریٹن کرتے رہتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. تو اس وقت کے جو آپ کے جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا، تو راجیو گاندھی سے جا کے انہوں نے کہا کہ یہ غلطی نہیں کرنا، یعنی ایٹم بم ہم بھی بنا سکتے. تو خیر قصہ مختصر، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھا کر گزارا کر لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو 1976 میں پھر KRL لیبارٹریز، ڈاکٹر AQ خان لیبارٹریز کا انہوں نے جو ہے وہ اجرا کیا، اور انہوں نے گیس سینٹریفیوج پہ کام کرنا شروع کر دیا. گیس سینٹریفیوج ایک مشین ہوتی ہے. آپ نے سینٹریفیگل فورسز پڑھی ہیں؟ کیا ہوتی ہے سینٹریفیگل فورس؟ یہ دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. گیس سینٹریفیوج مشین ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایک فین یوز کیا جاتا ہے، جیسے نہیں ہوتا قیمے کی جس طرح مشین ہوتی ہے، دیکھیے نا قیمے کی چاپ کرنے کے لیے جس طرح یوز کی جاتی ہے، چاپر جو ہوتا ہے گول گھماتے ہیں اس کو، یا پھر وہ الیکٹرک ہوتی ہے، اس کا فین ہوتا ہے، اس طرح اس کا فین ہوتا ہے. اس کو اصل میں کم و بیش 60,000 ریولیوشنز دینا پڑتی ہیں، روٹیشنز RPM اس کو کہتے ہیں، روٹیشنز پر منٹ، 1 منٹ میں. انہوں نے گیس سینٹریفیوج مشین ایجاد کی، جو اس کے پنکھا بنا تھا نا، جس کے پر تھے، وہ ٹوٹ گئے ایک خاص درجے میں چلنے کے بعد. لیکن اس کو مہینوں تک چلنا ہوتا ہے، مہینوں تک، لیکن وہ چلتی تھی 40,000 RPM کی رفتار سے. اب یورینیم کی ڈیفیوژن کے لیے، یا اس کی جو ہے نا یورینیم، یہ بھی ایک دھات ہے، پتہ ہے نا، U-235 اس کا ایٹامک میس ہوتا ہے. اس کے ڈفرینٹ آئسوٹوپس ہوتے ہیں، U-234 یا 236 یا 7 ہوتا ہے، 3 اس کے آئسوٹوپس ہوتے ہیں. بہرحال یورینیم آپ جب ڈیفیوز کرتے ہیں، اس کی افزودگی ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں سے پھر تابکار مادہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ریڈیو ایکٹیو. ریڈیو ایکٹیو مادہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس مادے کی مدد سے آپ
پورے ایٹم کو توڑ دیتے ہیں، پورا ایٹم ٹوٹ جاتا ہے اور ہیوج اماؤنٹ آف انرجی پیدا ہوتی ہے. یہ ایٹم بم بھی اسی فارمولے پہ کام کرتا ہے، یعنی ایٹم کو اندر سے برسٹ کر دیا جاتا ہے، ان برسٹ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور آؤٹ برسٹ ہوتا ہے اس سے، یعنی ایک بڑی تعداد میں انرجی پیدا ہوتی ہے اور جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلاتی ہے. ایسے ہی ہائیڈروجن بم ہوتا ہے، یہ اس کی بھی انٹیگریٹڈ فارم ہے ہائیڈروجن بم. آپ دیکھتے ہوں گے یعنی نارتھ کوریا اکثر نیوز میں رہتا ہے کہ انہوں نے ہائیڈروجن بم یوز کرنے کا تھریٹ کیا ہے. اچھا، ڈیفیوژن میں، گیس سینٹریفیوج میں انہوں نے، چونکہ ان کا تھیسس جو تھا، جو انہوں نے پی ایچ ڈی میں کیا تھا ڈاکٹریٹ لیول میں، وہ یہ تھا مارٹن سائٹ جو ہوتی ہے، مارٹن سائٹ اپنی اصل حالت میں اس کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں، یہ ان کا تھیسس تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان آپ کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. محسن پاکستان کا ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا، یہ ان کا خطاب ہے جو ان کو دیا گیا تھا. اچھا، ان کو تمغے بھی دیے گئے ہیں، جیسے ہلال امتیاز ہے اور نشان امتیاز. ہلال امتیاز تیسرا بڑا تمغہ ہوتا ہے پاکستان کا سویلین، 1999 میں ان کو دیا گیا، یا 1989. ایسے ہی پھر 1996 میں ان کو نشان امتیاز دیا گیا اور 1999 میں دوبارہ دیا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ واحد پاکستانی سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو اتنا ناقابل تسخیر بنا دیا کہ آج ایک انڈیا تو کیا، آپ ساری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کسی کی دھمکی کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو آپ جو بچے سائنس پڑھنے والے ہیں، آپ کے لیے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب بہت بڑا سبق ہے، اپنے آپ میں ایک پوری تاریخ ہے. وہ یہ لازم تو نہیں ہے کہ ہر بچہ ایٹمی سائنسدان بن جائے، یعنی سائنس میں تو ہزاروں ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گئے ہیں. یعنی فزکس کیمسٹری کو ویسے ہی اوپر سے سرسری طور پر پڑھتے رہو گے تو اس کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ تو معلومات کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، اصل میں تو اپلائی کر کے دیکھنا ہوتا ہے آپ کو کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کچھ انسٹیٹیوشنز بھی بنائے، جیسے ہمدرد یونیورسٹی ہے، یورینکو گروپ پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس میں بھی ان کی شمولیت ہے. اچھا جی اسکول بھی ہیں ان کے، انسٹیٹیوشنز بھی ان کے ہیں، فلانتھروپی میں بھی انہوں نے کام کیا، جیسے ڈاکٹر احمد سید یا کیا نام تھا ان کا، فلانتھروپسٹ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے، جیسے ہمدرد یونیورسٹی ان کی یونیورسٹی ہے نا. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے بیٹا جی کہ آپ نوائز کا تو خیر لفظ استعمال ہو گیا نا، نوائز کا، لیکن یہ لفظ کون سا ہے کہ جو لٹریچر میں بھی بیان ہو سکتا ہے اور سائنس میں بھی بیان ہو سکتا ہے. تو آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں، پاکستان میں نوائز کے لیول کو کیسے ختم کیا جائے. آپ سائنس کے طالب علم اس کلاس میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، ہزاروں پروجیکٹس ہوتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ کام کریں، کہ نوائز کو پاکستان میں کیسے ختم کیا سکتے ہیں. اچھا، گرین ہاؤس ایفیکٹس کو کیسے ختم کیا سکتے ہیں. یہ جو اوزون لیئر کی ڈپلیشن ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے یہ 20 میں سے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ جو آپ CFC اور CO2 اور CO ہیں، گلیشیئرز جس سے پگھل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے آپ کی گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، سٹورمز آتے ہیں، طوفان، جس سے فصلوں کی فصلیں اور کئی سینکڑوں ایکڑ پہ پھیلے ہوئے رقبے جو قابل کاشت ہوتے ہیں، جن پہ فصلیں ہوتی ہیں، ایریبل لینڈ، وہ تباہ ہو جاتی ہیں اور انسانوں کو مختلف مسائل پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو موٹی کچھ باتیں بتائی ہیں نوائز کے بارے میں. بک میں تو چند باتیں لکھی ہوں گی، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بک میں اصل میں چھوٹی سی انفارمیشن دی ہوتی ہے. یہ ہڈن کریکولم جو ہوتا ہے وہ ٹیچر ہی بتاتا ہے. ہڈن کریکولم جو کریکولم نظر نہیں آتا، جو لکھا ہوا نہیں ہوتا. تو میرا کام تو اصل میں یہ نا کہ آپ میں سے اللہ کرے کوئی اپنی فیلڈ میں آپ لوگ ماسٹر بن جائیں اپنی فیلڈ کے. کیریئر کاؤنسلنگ یاد ہے نا، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کیا کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا. ابھی تو آپ کے پاس میٹرک کا سال بھی پڑا ہوا ہے، تو آپ نے پھر سوچ سمجھ کے اپنے فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پرانے لوگ، چاہے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، وہ لوگ اسلام سے بڑے جڑے ہوئے تھے.
یعنی ڈاکٹر صاحب کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا جس میں ان کو اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے ایٹامک پرولیفریشن کی ہے. یعنی نیوکلیئر پرولیفریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پرولیفریٹ کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے ممالک کو جن کو سینکشن نہیں کیا گیا تھا ایٹامک انرجی یعنی نیوکلیئر پاور قائم کرنے کے لیے، ان کو راز افشا کر دیے. خیر یہ بش ایڈمنسٹریشن نے جنرل پرویز مشرف کو کہا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ ایک لمبی داستان ہے، ابھی سنانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک سازش تھی. ہم اصل میں محسن کش لوگ ہیں. اس میں مختلف تھیوریز پیش کی جاتی ہیں کہ اصل میں تو جنرل صاحب نے ان کو بچایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، لیکن اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی من حیث المجموع ہم محسن کش لوگ ہیں. ہم اپنے محسنوں کا ایسے ہی قتل کرتے ہیں، ان کی شخصیت کا. انہوں نے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں جو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ آپ کو میں سناؤں گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ نا کہ ایک انٹرویو میں جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ صحیح ہوا غلط ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نظر بند کر دیا گیا جو بھی ہوا ہمارے ساتھ. انہوں نے پھر قرآن کی سورہ تغابن کی ایک آیت پڑھی کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں نے وہاں سے دیکھا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب ایک سائنٹسٹ ہیں، وقت کے مایہ ناز ایٹمی اصل میں ہی واز اے تھیورسٹ، فزسسٹ تھے وہ، ٹھیک ہے، اور میٹلرجیکل سائنٹسٹ تھے، میٹلرجیکل انجینئر تھے. میٹلرجی کسے کہتے ہیں؟ دھاتوں کی سائنس، میٹلز کی. تو میٹلرجیکل انجینئر ایک شخص اور دنیا کے مختلف ممالک سے پڑھا ہے، دنیا دیکھی ہے اس نے، لیکن قرآن مجید سے جڑے ہوئے. اور وہ والا قرآن مجید نہیں جو ہم پڑھتے ہیں صرف ناظرہ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا کیا ہے. تو اس لیے نماز بھی پڑھیں، اچھے مسلمان بھی بنیں آپ لوگ اور اچھے پاکستانی بھی بنیں. ہمارا حشر اور ہمارا حال تو یہ ہے بدقسمتی سے کہ انگریزی کے چکروں میں ہم نے اردو بھی بلا دی. یعنی ڈاکٹر صاحب کے دور میں اردو میں پڑھی جاتی تھی سائنس. سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اس بات کو؟ میں نے خود اردو میں پڑھی ہے سائنس میٹرک میں. ہم ایکسلریشن کو اسرا کہا کرتے تھے، الف سین رے الف این اسرا. تو کالج میں گئے تو پہلے 2 ماہ تو کچھ سمجھ نہ آئی. یعنی آئی واز اے ٹاپر، میں نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا تھا، لیکن کالج میں گئے تو جیسے ہی ٹیچر نے پوچھا کہ واٹ از ویلوسٹی، تو میرے ساتھ بیٹھا تھا ایک بچہ، اس نے فوراً اٹھ کے بتا دیا دا ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ از کالڈ ویلوسٹی. میں ہکا بکا منہ کھول کے دیکھ رہا ہوں، چونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ ڈسپلیسمنٹ میں تبدیلی کی شرح کو ویلوسٹی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل میں ہم انگریزی کے چکروں میں اردو بھی بلا بیٹھے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے سائنس اردو میں پڑھی تھی، اس دور میں پڑھی تھی.